خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 2025 میں کینیڈا کے اسٹوڈنٹ ویزا یعنی اسٹڈی پرمٹ کی، اور یہ موضوع آج کل بہت اہم ہو گیا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ کینیڈا نے 2025 کے لیے اسٹڈی پرمٹس کی تعداد محدود کر دی ہے، میرے خیال سے کوئی 4,37,000 کے قریب۔ جی بالکل، تعداد محدود ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پہلی ہی کوشش میں درخواست کا بالکل ٹھیک ٹھاک اور مکمل ہونا بہت ضروری ہے۔ یقیناً۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ہم نے مختلف تعلیمی مشیروں کی ویب سائٹس اور گائیڈ سے جمع کی ہیں، تو آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بنیادی شرائط کیا ہیں اگر کوئی کینیڈا میں پڑھنا چاہتا ہے تو؟ جی دیکھیں، سب سے اہم تو یہ ہے کہ ایک منظور شدہ تعلیمی ادارے جسے وہ ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوشن یا DLI کہتے ہیں، وہاں سے قبولیت کا خط یعنی لیٹر آف ایکسیپٹنس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، صحت اچھی ہو، جس کے لیے بعض اوقات میڈیکل ایگزام بھی کروانا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی یقین دلانا ہوتا ہے کہ پڑھائی مکمل ہونے پر آپ کینیڈا چھوڑ دیں گے۔ اور اب دو نئی چیزیں بھی آ گئی ہیں، ایک تو وہ صوبائی خط پروونشل ایٹسٹیشن لیٹر یا پیل۔ جی ہاں، PAL، اور دوسرا مالی ثبوت، جو کہ اب کافی اہم ہو گیا ہے۔ ہاں، پیل تو نسبتاً نیا ہے، یہ کیا ہے؟ جی، یہ PAL یا ٹیریٹوریل اٹیسٹیشن لیٹر یعنی TAL اب زیادہ تر درخواست دہندگانوں کے لیے لازمی ہے۔ یہ صوبے یا علاقے کی طرف سے جاری ہوتا ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ صوبے کے پاس آپ کے لیے گنجائش ہے۔ اچھا، اور پیسوں کا معاملہ؟ سنا ہے وہ ضرورت کافی بڑھ گئی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اب صرف رہائشی اخراجات کے لیے کم از کم $20,635 ظاہر کرنا لازمی ہے۔ پہلے یہ رقم صرف $10,000 تھی۔ 20,000 سے زیادہ؟ اوہ، یہ تو دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی، ٹیوشن فیس کے علاوہ؟ جی ہاں، یہ ٹیوشن فیس سے الگ ہے۔ اس کی وجہ کینیڈا میں بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں، اور وہ یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ طلبہ وہاں جا کر مالی مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ اور اگر فیملی ساتھ جا رہے ہو؟ تو پھر مزید رقم دکھانی ہوگی۔ پہلے فیملی ممبر کے لیے اضافی CAD 4,000 اور اس کے بعد ہر فرد کے لیے CAD 3,000۔ ٹھیک ہے، اس کا ثبوت کیسے دینا ہوگا؟ بینک سٹیٹمنٹس؟ جی، پچھلے 4 سے 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹس قابل قبول ہیں، یا پھر کینیڈا کے کسی بینک سے گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ جسے GIC کہتے ہیں، تعلیمی قرض کی منظوری کا خط، یا اگر آپ نے فیس ادا کر دی ہے تو اس کی رسیدیں بھی چل سکتی ہیں۔ لوگ اکثر اسٹڈی پرمٹ اور ویزا میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیا فرق ہے ان میں؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اسٹڈی پرمٹ اصل میں کینیڈا میں رہ کر پڑھائی کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ملک میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ایک ویزا چاہیے ہوتا ہے، جو کہ ٹیمپرری ریزیڈنٹ ویزا یا TRV کہلاتا ہے، یا کچھ ممالک کے شہریوں کے لیے الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن یعنی ETA۔ تو یہ ویزا الگ سے اپلائی کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، عام طور پر جب آپ کا اسٹڈی پرمٹ منظور ہوتا ہے تو یہ ویزا یا ETA خود بخود ہی جاری ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، درخواست کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کیا کاغذات لگتے ہیں؟ زیادہ تر درخواستیں تو اب آن لائن ہی ہوتی ہیں۔ IRCC یعنی امیگریشن، ریفیوجیز اینڈ سٹیزن شپ کینیڈا کی ویب سائٹ کے ذریعے۔ ٹھیک ہے۔ ضروری دستاویزات میں DLI کا قبولیت نامہ، PLTA، آپ کا پاسپورٹ جو کارآمد ہو، تصاویر، مالی ثبوت جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، جی۔ ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپس یا SOP، زبان کی مہارت کا ثبوت جیسے IELTS، PTE یا TOEFL کا رزلٹ، اور اگر وہ مانگیں تو میڈیکل رپورٹ اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی۔ اور فیس وغیرہ؟ درخواست کی فیس CAD 1550 ہے، اور بائیو میٹرکس یعنی انگلیوں کے نشانات اور تصویر، اس کی فیس CAD 85 ہے۔ بائیو میٹرکس کے لیے آپ کو قریبی ویزا اپلیکیشن سینٹر یا VAC میں اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ سنا ہے کچھ ممالک جیسے پاکستان اور انڈیا کے لیے ایک تیز رفتار طریقہ بھی ہے، SDS اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم؟ جی ہاں، SDS موجود ہے۔ اس سے پروسیسنگ کافی تیز ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں تقریباً 20 دن میں، اور اس کی کامیابی کی شرح بھی عام طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کی شرائط زیادہ سخت ہوں گی؟ جی، تھوڑی مختلف اور سخت ہیں، جیسے کہ آپ کو کم از کم CAD 10,000 کا GIC خریدنا لازمی ہے، حالانکہ کل مالی ضرورت وہی CAD 20,635 رہے گی۔ اچھا۔ اور زبان کی شرط بھی سخت ہے۔ IELTS میں مجموعی طور پر 6 بینڈ چاہیے،
اور ہر ماڈیول یعنی ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ سب میں کم از کم 6 ہونا ضروری ہے۔ اسٹیٹمنٹ آف پرپس یعنی SOP، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بہت زیادہ، خاص طور پر اب جب کہ مقابلہ سخت ہے۔ یہ صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے، اس میں آپ کو واضح طور پر بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا تعلیمی پس منظر کیا ہے، آپ کینیڈا کیوں آنا چاہتے ہیں، یہی کورس اور یہی ادارہ کیوں منتخب کیا، اور آپ کے مستقبل کے کیا منصوبے ہیں، خاص طور پر پڑھائی کے بعد۔ تو یہ اچھی طرح لکھنا ضروری ہے؟ جی بالکل، مختصر ہو، جامع ہو، اور سب سے اہم، آپ کی اپنی کہانی بیان کرے، کہیں سے کاپی شدہ نہ لگے۔ درخواست پر کتنا وقت لگ جاتا ہے عام طور پر؟ عام درخواستوں پر 6 سے 12 ہفتے لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ بھی، لیکن جیسا کہ بتایا SDS کے تحت یہ عمل تیز ہوتا ہے۔ اور کیا طلبہ پڑھائی کے دوران کام کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک اچھی خبر بھی ہے۔ حال ہی میں قوانین بدلے ہیں، اب تعلیمی سیشن کے دوران طلبہ ہفتے میں 24 گھنٹے تک کام کر سکتے ہیں۔ اوہ، یہ 20 سے بڑھا دیا؟ جی، پہلے یہ 20 گھنٹے تھا، تو اب 24 گھنٹے ہیں، اور جب تعلیمی وقفہ ہو یعنی چھٹیاں، تو پھر کل وقتی یعنی فل ٹائم کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لوگ اکثر PGWP کی بات کرتے ہیں۔ جی، PGWP یعنی پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ، یہ ان اہل طلبہ کے لیے ہے جو کینیڈا میں کسی DLI سے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اوپن ورک پرمٹ ہے، مطلب آپ کو کسی خاص آجر کے ساتھ بندھے رہنے کی ضرورت نہیں، آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کی مدت آپ کی پڑھائی کی لمبائی پر منحصر ہوتی ہے۔ کتنی مدت کا ملتا ہے؟ اگر آپ کا کورس کم از کم 8 ماہ کا تھا تو آپ اہل ہو سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ 3 سال تک کا مل سکتا ہے اگر آپ کی پڑھائی 2 سال یا اس سے زیادہ کی ہو۔ تو یہ کینیڈا میں کام کا تجربہ حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے؟ بہترین ذریعہ ہے، اور یہ تجربہ بعد میں مستقل رہائش یعنی PR حاصل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ درخواست دیتے وقت کچھ عام مسائل یا مشکلات بھی تو آتی ہوں گی، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی، کچھ چیلنجز ہیں۔ ایک تو آج کل کینیڈا میں رہائش کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ طلبہ کو شروع میں مناسب اور سستی رہائش تلاش کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ دوسرا، فراڈ ایجنٹس اور کچھ غیر معیاری نجی کالجوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں طلبہ کو غلط معلومات دی گئیں یا ایسے کالجوں میں داخلہ دلا دیا گیا جو بعد میں مسائل کا باعث بنے۔ جیسے وہ سہج پریت سنگھ والا معاملہ؟ جی بالکل، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سپٹمبر 2024 سے وہ کالج جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر چل رہے ہیں، ان کے گریجویٹس PGWP کے اہل نہیں ہوں گے۔ اوہ، یہ بھی ایک اہم تبدیلی ہے۔ جی، اس کے علاوہ درخواست مسترد ہونے کی عام وجوہات میں ناکافی فنڈز دکھانا یا دستاویزات کا نامکمل ہونا شامل ہے۔ اگر درخواست منظور ہو جائے تو کیا ملتا ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ مسترد ہو جائے تو؟ منظوری پر آپ کو ایک لیٹر آف انٹروڈکشن ملتا ہے، جسے POE لیٹر بھی کہتے ہیں۔ اصل اسٹڈی پرمٹ آپ کو کینیڈا پہنچنے پر ایئرپورٹ پر امیگریشن آفیسر جاری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر درخواست مسترد ہو جائے تو باقاعدہ اپیل کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، لیکن آپ GCMS نوٹس منگوا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی فائل پر آفیسر کے تفصیلی نوٹس ہوتے ہیں، ان سے آپ کو مسترد ہونے کی اصل وجہ پتہ چل سکتی ہے۔ اور پھر دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی، ان وجوہات کو دور کر کے آپ دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں۔ ایک اور سوال، شریک حیات یعنی اسپاؤس کے ویزے کے بارے میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم اپ ڈیٹ ہے۔ 19 مارچ 2024 سے اگر آپ انڈر گریجویٹ پروگرام میں ہیں تو آپ کے شریک حیات اوپن ورک پرمٹ OWP کے لیے اہل نہیں ہیں، وہ وزٹر ویزا پر آ سکتے ہیں۔ اچھا، تو کن کے شریک حیات اہل ہیں؟ اگر آپ پوسٹ گریجویٹ پروگرام یعنی ماسٹرز یا PhD یا کچھ مخصوص پروفیشنل ڈگری پروگرامز جیسے کہ قانون یا میڈیسن میں ہیں تو آپ کے شریک حیات اب بھی اوپن ورک پرمٹ OWP کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ 2025 میں کامیابی کے لیے کیا گر ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ 2025 میں کینیڈا کا اسٹڈی پرمٹ حاصل کرنا پہلے سے زیادہ محتاط منصوبہ بندی کا تقاضا کرتا ہے۔ جی۔ آپ کو بروقت تیاری کرنی ہوگی، خاص طور پر نئی مالی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا، تمام دستاویزات کو بہت احتیاط سے جمع کرنا ہوگا، صحیح DLI اور پروگرام کا انتخاب کرنا ہوگا، اور ہر قسم کے فراڈ سے بچنا ہوگا۔ کیونکہ نشستیں محدود ہیں۔ بالکل، مقابلہ سخت ہے تو ہر چیز کا پرفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے۔
کینیڈا مستقبل میں بین الاقوامی طلباء کی اس بڑھتی ہوئی تعداد اور اپنے اندرونی وسائل خصوصاً رہائش اور صحت وغیرہ کے درمیان توازن کیسے قائم رکھے گا؟ اور یہ جو پالیسیز بدل رہی ہیں ان کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے طلباء پر اور خود کینیڈا پر؟ یہ واقعی اہم سوالات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے یہ معلومات ہمارے سننے والوں کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔